ایا صاحب، 1947 کا سیاستدان اور آج کا سیاستدان اگر دونوں کا ہم موازنہ کریں تو آج کے طرز حکمرانی میں اور تب کے طرز حکمرانی میں کتنا فرق ہے؟ موازنہ ہے ہی کوئی نہیں، آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. وہ معیار اور تھا، یہ پتہ نہیں ہم کہاں سے کر رہے ہیں. اس بحث کو میرے خیال بہت لمبی ہو جائے گی. ضیاء الحق ریجیم کی کوک میں سے جو جمہوریت آئی اس کی نشانیاں یہ دو بڑے خاندان بنے. سیاست پہ بھی ان کا قبضہ اور انہوں نے دولت بنانے کے بھی تمام ریکارڈ توڑ دیے. برصغیر میں آپ کو ایسے ریکارڈ نہیں ملتے. آپ ایسے دو خاندانوں کو اتنی دولت دے کے آپ یہ والا نظام برطانیہ میں لے کر جائیں، برطانوی ڈیموکریسی فیل ہو جائے، اچھا فرانس میں فیل ہو جائے، جرمنی میں فیل ہو جائے. اچھا، یہ نظام بن گیا تھا فرسودہ نظام، بڑا بڑا کمرشل امپائرز اور سیاست اور بیوروکریسی بھی اپنی، ججز اپنے، اب میں کیا کہوں کہ کورٹس کو انہوں نے کیسے پیک کیا وہ رہنے دیا. چیلنج کرنے والا ایک نئی فورس آئی. اس میں بھی قباحتیں تھیں، بہت ساری تھیں. کبھی وہ تسبیح، کبھی ریاست مدینہ، کبھی کیا کانسنٹریٹ، اس پہ کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اس فرسودہ نظام کو چیلنج کیا. ہمیں وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی وہ بات. ہم کہتے ہیں نہیں، جو اکابرین ملت ہیں، جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو خواص ہیں یہاں کے، جو سیاسی خواص ہیں، ان کو نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو کرش کرنا ہے، اس کو بین کرنا ہے، کوئی بہانہ ہمیں دو، کوئی یہ فنڈنگ والا بہانہ دو کر کے. بھئی آپ نے اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو پاکستان کا حشر کیا ہوگا؟ آپ ان دو خاندانوں کو دیں گے. یہ خاندان والی سیاست، کمرشل امپائر والی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ دنیا کے کسی ملک میں چل نہیں سکتی. ٹھیک، ہم یہاں پہ چلا رہے ہیں. ان کی داستانیں آپ اگر جو ہے سنیں کہ انہوں نے دولت اکٹھی کیسے کی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن ٹالریٹ کر، اور ان کو، ان دو خاندانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر. تو جب تک یہ ہم پرابلم یہ جو ہے ریزالو نہیں آپ کی کریں گے، نظر میں یہ کمپنی چل نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی چلائی جا رہی ہے.